بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع انتہائی اہم اور دلچسپ ہے کہ نورانی قاعدے کے مصنف کون تھے۔ عزیزان من، جب بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس نورانی قاعدے کے مصنف کون تھے تو دو شخصیات کا نام سامنے آتا ہے۔ نمبر 1 مولانا نور محمد حقانی رحمہ اللہ، اور نمبر 2 قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ۔ لیکن آج ہم آپ کو بتلاتے چلے کہ ان دونوں حضرات کا اس میں نمایاں کردار تو موجود ہے، لیکن یہ حضرات نورانی قاعدے کے مصنف نہیں ہیں، بلکہ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ نے جب مسلمانوں کی دینی اعتبار سے پستی اور کمزوری کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے بچوں سے دین نکلتا جا رہا ہے اور دین کے بنیادی مسائل سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، تو انہیں کافی پریشانی لاحق ہوئی۔ تو اس پریشانی کو انہوں نے اپنے مریدین متوسلین علماء کرام کے سامنے رکھا۔ باہمی مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ جگہ جگہ مکاتب قائم کیے جائیں جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کے بنیادی مسائل کی تعلیم بھی دی جائے۔ اس کو عملی جامہ پہنا دیا گیا اور مکاتب قائم کر دیے گئے اور اساتذہ و طلباء کرام پڑھانے اور پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، اور ان مکاتب کے نگران مولانا نور محمد حقانی رحمہ اللہ مقرر کر دیے گئے تاکہ وہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ان مکاتب میں جا کر جائزہ لیں۔ چنانچہ جب انہوں نے مکاتب میں جانا شروع کیا تو انہوں نے اس کمی کو نمایاں طور پر محسوس کیا کہ بچوں کے لیے قرآن مجید پڑھنا کافی مشکل ہو رہا ہے، تو انہوں نے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے مدرسے کے استاد مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ سے فرمایا کہ ایک ایسا کتابچہ لکھا جائے جس میں حروف کا تعارف بھی ہو اور جوڑ کرنے کا طریقہ بھی ہو۔ چنانچہ مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حکم کی تعمیل کی اور ایک کتابچہ مرتب کیا جس میں ان دونوں باتوں کی رعایت رکھی گئی تھی۔ تو جب یہ کتابچہ لکھ لیا گیا تو مولانا نور محمد حقانی رحمہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا، کیونکہ وہ مختلف مکاتب میں جایا کرتے تھے اور امتحانات لیا کرتے تھے، تو انہوں نے مکاتب میں جا کر اس قاعدے کو تختیوں پر لکھا اور بچوں کو پڑھایا، تو بچوں کو قرآن مجید پڑھتے وقت جو دقت محسوس ہوتی تھی وہ کمی دور ہو گئی۔ اس کے بعد انہی کے نام پر یعنی مولانا نور محمد حقانی رحمہ اللہ کے نام پر اس قاعدے کو شائع کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے اس قاعدے کو نورانی قاعدہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان من، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قاعدے کو مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام پر کیوں شائع نہیں کروایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کا اخلاص اور کسر نفسی تھی کہ انہوں نے اپنا نام شائع ہونے نہیں دیا۔ اور چوتھی شخصیت جن کا اس قاعدے میں نمایاں کردار تھا وہ شخصیت قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ کی تھی۔ انہوں نے تمام تختیوں کے شروع میں ہدایات اور تعارف کا اضافہ فرمایا تھا۔ خلاصہ یوں سمجھ لیجئے کہ فکر کرنے والی شخصیت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کی ہے
اور اس قاعدے کو لکھنے والی شخصیت کا نام مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے، اور اس قاعدے کو پھیلانے والی شخصیت کا نام مولانا نور محمد حقانی رحمہ اللہ ہے، اور قواعد ضروریہ لکھنے والی شخصیت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ کی ہے۔ چنانچہ یہ ان اکابرین کا اخلاص ہی تھا جس کی وجہ سے صرف پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ عربوں میں بھی یہ قاعدہ القاعدۃ النورانیہ کے نام سے پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کے اخلاص کو قبول فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔